تو اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مردے کو دے مارا گیا مردے پر اور اللہ نے اس میں زندگی پیدا کی. اٹھ بیٹھا مقتول، اٹھ بیٹھا. پوچھا کیا ہوا؟ مجھے قتل کیا گیا. کس نے قتل کیا؟ فلاں نے قتل کیا، میرے بھتیجے نے قتل کیا. قاتل کا نام بتا دیا، قاتل نشاندہی کر دیا، پھر چلا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتوں کو دکھلاتے ہیں تاکہ تم عقل اختیار کرو، سمجھ اختیار کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ اپنے قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا. انسان پہلے موت کی حالت میں تھا، کچھ نہیں تھا، مردہ تھا. پھر اس مردہ جسم میں اللہ نے زندگی دی، اس کو زندہ کیا. پھر اس زندہ جسم کو اللہ نے پھر مردہ کیا. جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو پھر وہ مردہ بن رہا ہے. لیکن اس مردہ جسم کو اللہ پھر زندہ کریں گے اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے زندہ کیا. یہ نہیں کہ جو ہے مرنے کے بعد مسئلہ ختم ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے روح منتقل ہو گئی. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے تناسخ الارواح، روحیں بدلتی رہتی، روح اپنا چولہا بدلتی رہتی، جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ روح نکل کے دوسرے کے اندر چلی جاتی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پوتا آ گیا تو کہتے ہیں ارے دادا واپس آ گئے، دادا واپس آ گئے، نانا واپس آ گئے اور نانی آ گئی واپس. مطلب وہ جو ہے بھیس بدل کے پھر سے آ گئی، وہی روح واپس آئی. تو روح تناسخ ہوتی ہے، مطلب ایک کے بعد دیگر میں منتقل ہوتی رہتی. لیکن اسلامی عقیدہ یہ ہے، قرآن کا عقیدہ یہ ہے، اللہ جو ہمیں جو بتلاتے ہیں وہ یہ کہ ہر جسم کے ساتھ ایک روح، وہ اس جسم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ منتقل نہیں ہوتی، وہ اس کی اپنی روح ہے. اور یہ روح جو پہلے جو پیدا ہوئی کہاں؟ اللہ نے جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ان روحوں کو اللہ عالم ارواح میں نہ رکھا. وہ ہے عالم ارواح. عالم ارواح کے اندر روحیں جمع ہیں. کون سی روحیں جمع ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری آدمی، سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا وہاں پر جمع. یہ روحوں کا عالم، وہاں پر ہم جا نہیں سکتے، صرف ہماری روح ہی جا سکتی، ہماری روح. اور اسی کے بارے میں محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی جمع. فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف. ان روحوں کی ملی ہوئی اس جگہ کے اندر جہاں آپس میں ایک دوسرے تعارف ہو گیا، ایک دوسرے سے وہاں مل گئی، تو دنیا کے اندر بھی یہ ملی رہتی ہے. آپ دیکھیں اس کو میں کہیں دیکھا ہوں، جگہ بڑا خاموش ہے اس کا. جبکہ آپ ہوں گے انڈیا میں، وہ آیا ہوگا انگلینڈ سے، زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن دماغ میں یہی بات گھومتی ہے، اس کو کہیں دیکھا، کہاں دیکھا؟ کہیں نہیں دیکھا آپ نے، آپ کی روح ملی ہوئی تھی. وما تناکر منها اختلف. اور وہاں جب آپس میں ایک دوسرے سے کٹ گئے، جدائی ہو گئی، دنیا کے اندر بھی ان کے درمیان اختلافات. سگے ہوتے ہیں سگے، لیکن یہ سگے پورے سال میں کبھی نہیں ملتے. اختلاف یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف وہاں تھا جہاں دوستیاں وہاں پر تھیں، یہاں پر بھی دوستیاں. جہاں وہاں اختلافات ہو گئے، یہاں پر بھی اختلافات، چاہے کتنے قریب کے ہوں لیکن اختلافات. دل نہیں ملتے، مزاج نہیں ملتے، محبتیں نہیں، آپس میں نفرتیں کی ضرورت ہے. یہ اسی عالم ارواح کی تاثیر اس دنیا میں اللہ نے رکھی. تو یہ عالم ارواح،
پھر عالم ارواح سے اللہ تعالیٰ اس روح کو منتقل کرتے ہیں عالم ارحام. جب بندہ بچے کی شکل میں ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، جب 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس جسم کے اندر روح ڈال دو، روح ڈال. اور روح جب ڈالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی منتقل کر دی جاتی ہے، جس طرح حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی. یہ اب عالم ارواح، عالم ارحام میں ماں کے رحم کے اندر روح پہنچ گئی. اب جس کو اللہ تعالیٰ مکمل نکالنا چاہیں وہ اپنی روح کے ساتھ اس کا جسم بھی مکمل نکلتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ناقص بنانا چاہیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اسٹیل بیبی بنتا ہے، اور پھر اس کی روح وہاں سے ہی جدا ہو جاتی ہے، جس کو اللہ دنیا میں لانا چاہتے ہیں. اور جس کو اللہ دنیا میں لانا چاہتے ہیں وہ عالم ارحام سے عالم ابدان میں آتا ہے. اب یہاں جسموں کی دنیا ہے، یہاں سے روح کام نہیں کرتی، یہاں جسم کام کرتا ہے. روح اندر ہوتی ہے، اصل کنٹرول کرتی ہے روح، لیکن کرنے والا اس کا جسم ہے. اب یہ عالم ابدان ہے جہاں پر روح کا ملاپ. اب یہ بچہ جو پیدا جو ہوتا ہے، جو کہتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا پیدا ہوا؟ اس جسم کے ساتھ اس روح کا جو ملاپ ہوا، یہی پیدائش ہے اس دنیا کے اندر اس کا وجود. اب پھر عالم ابدان سے جب اس کو موت ہوتی ہے، یہ موت کیا ہے؟ جو روح اس کے بدن سے جو ملی تھی، اس بدن سے انفصال، پھر سے جدائی، اس بدن سے اللہ روح ہٹا دیتے ہیں. یہی موت ہے. انسان جو مرا، کون مرا؟ جسم تو اس کا ایسی مرا کوئی نہیں. روح کا جو اتصال جو ہوا تھا، جس سے اس کو زندگی ملی تھی، اس روح کا انفصال ہو گیا، وہ روح جدا ہو گئی تو مر گئے. اب وہ جسم چونکہ گلنے والا سڑنے والا جسم ہے تو اس کو دفن کر دیا گیا. لیکن روح یہ مری نہیں، روح منتقل ہو گئی. کہاں؟ عالم برزخ میں. عالم ابدان سے اب عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس روح کو لے جاتے ہیں. اب عالم برزخ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، جو وہ عالم ہے جو ہماری اس دنیا سے پیچھے، ہماری اس دنیا سے پردے میں. برزخ کا معنی پردہ. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کی پیچھے برزخی زندگی ہے، پردے کی زندگی ہے، آڑ ہے. کب تک؟ اٹھائے جانے تک، قیامت تک. اب یہ عالم برزخ. اب یہ عالم برزخ کے اندر ہی قبر کا عذاب، ہاں، یا قبر کا ثواب. اگر نیک بندہ ہے تو اس کو جنت کی نعمتیں، اگر وہ برا ہے تو جہنم کے عذاب اور وہاں کی بدبوئیں، یہ اس عالم کے اندر پہنچتی ہے. اب اس عالم کی علامت، ایک علامت کیا خبر رکھی گئی؟ قبر نہیں، سب کچھ نہیں ہے. قبر عالم برزخ نہیں ہے. یہ قبر جو ہے اس جسم کو ختم کرنے کے لیے، اس جسم کو جس مٹی میں رکھنے کے لیے وہ ایک جگہ ہے، لیکن اصل روح وہ اس قبر میں نہیں. اصل روح کا تعلق عالم برزخ سے، اور اصل روح کا تعلق عالم برزخ میں اس جسم سے نہیں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ اس روح کے اعتبار سے، اس عالم کے اعتبار سے ایک جسم کو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کے ساتھ رکھتے ہیں، اور رہا یہ دنیا کا جسم، یہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو جسم ختم ہو گئے، جیسے بم بلاسٹ میں اڑ گئے، ہاں، یا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں کھا گئی، ایک جنگل کا درندہ کھا گیا جسم کو، یا ہندو لوگ جو ہے اپنے جسموں کو جو ہے جلا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. کیا ان کے لیے عذاب نہیں ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس روح سے ہے جس روح کو اللہ نے عالم برزخ میں منتقل کر دیا. اب یہ ثواب یا عذاب کا سلسلہ جاری رہے. پھر اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ اس روح کو پھر سے عالم آخرت میں منتقل کرنا چاہیں گے تو اس دنیا کے جسم کو اللہ تعالیٰ عالم آخرت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کریں گے، وہاں کے عالم کے لیے.
اور وہاں کے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ اس جسم کو پیدا کریں گے تو اس شکل کو اللہ باقی رکھیں گے تاکہ لوگ پہچانیں. لیکن پیدا کیسا کریں گے کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ جو ریڑھ کی ہڈی اللہ نے جو بنائی ہے اس کے بالکل آخر میں اللہ نے ایک کالا نقطہ رکھا، ایک بلیک ڈاٹ، جس کا عربی کے اندر عجب الذنب، عجب الذنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتلایا. یعنی بالکل آخری میں ریڑھ کی ہڈی کا جو بالکل آخری پوائنٹ ہے وہاں پر ایک کالا نقطہ. کبھی کبھار آپ کو بازار میں جائیں گوشت کی دکان میں تو دیکھیں، میں نے اس میں بھی نوٹ کیا، بالکل دم کے بالکل آخری جو حصہ جو ہوتا ہے اس میں کالا نقطہ ہے. تو اسی طرح کا ایک نقطہ اللہ نے انسان کے ساتھ بھی رکھا. انسان کا جسم گل جائے، سڑ جائے، ہوا میں اڑ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن وہ کالا نقطہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ موجود ہے، چاہے وہ ملین آف ایئرس ہو جائیں، کتنی بھی مدت گزر جائے وہ ختم نہیں ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا اس عالم آخرت میں اس روح کو پھر سے اس جسم کو پھر سے اٹھانا چاہیں گے تو اللہ فرمائیں گے کن فیکون، اٹھ جا، ہو جا. جو انسان جو تھا پھر اٹھ کھڑا ہو. تو اس کالے نقطے سے اللہ تعالیٰ پھر سے اس کی ہڈیاں، اس کا جسم اللہ تو اس کا عطا کرتا ہے. تو ہر آدمی اپنے اپنی جگہ سے عالم برزخ سے اٹھ کھڑا ہوگا. تو یہ ہے عالم آخرت. تو اس طرح ان روحوں کا انتقال جو ہے یہی در حقیقت اس کو یہاں پر موت کا نام دیا گیا، ورنہ حقیقت میں روح کو اللہ نے موت فنا جس کو کہا گیا وہ فنا تو نہیں رکھا، لیکن عالم کے انتقال کے ساتھ ایک ایک عالم کو بدلنے کے ساتھ اس روح کی جو ماہیت جو بدل جاتی ہے وہی اس کے لیے موت ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اس مردے کو اٹھا کر قاتل کا نام بتلانے کے بعد پھر سے اللہ نے اس کو موت دے دی. یہ اس بات کا اشارہ تھا، یہ اس بات کی وضاحت تھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر اس مردے کے جسم کے اندر جان اللہ نے ڈال دی، اس کو زندہ کر دیا، تمہارے لیے بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تم کو زندہ کرے گی. بس اللہ کے لیے کوئی ایسی مشقت والی بات نہیں ہے، تکلیف والی بات نہیں ہے کہ تم کو مرنے کے بعد وہ زندہ نہ کرے. جب وہ پہلی مرتبہ تم کو بغیر کسی وجود کے تم کو وجود بخشا، تم کو زندگی دی، تم کو زندہ کیا، تو زندہ کرنے کے بعد پھر سے تم کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کو کیا بڑا مسئلہ ہے، کون سی مشکل ہے. آپ ایک مرتبہ ایک چیز بنا دیے، ایک چیز بنانے کے بعد پھر سے آپ سے کہا گیا ابھی اس کو پھر سے ذرا دوبارہ بنا دیں، مشکل ہوگی. مرتبہ آپ نے بنا دیا، ایک مثال آپ کے سامنے ہے، ایک مرتبہ آپ نے ٹرائی کر لیا، تو سیکنڈ ٹائم ٹرائی کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ. جب انسان کے لیے یہ بات آسان ہے تو وہ رب کائنات جو بدیع السماوات والارض ہے، کہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، تو پھر سے انسان کو بنانے میں ایسا بڑا مسئلہ. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے قدرت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پھر سے اللہ زندگی دیں گے، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کرنے والے ہو، جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا اللہ کے پاس پہنچ کر. تم یہ نہ سمجھو کہ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم نے جو کیا کچھ کیا. جو چاہے کرو، جو مرضی چاہے کھاؤ، جس کا مال چاہے ہڑپ کرو، جس کو چاہے جو ہے قتل کرو، جس کو چاہے جو ہے تم تکلیف دو، تم کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسی بات نہیں ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر بھی ایک پوائنٹ، ایک ٹپکے کے برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے وہ نیکی تم کو وہاں پر ملے گی. ایک نقطے کے برابر بھی، ایک قطرے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے بدی کی ہے، برائی کی ہے، تو وہ برائی وہاں پر تمہیں ملے گی اور اس کا تمہیں وہاں پر بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہوں پر اللہ نے مثالیں بیان کی. 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کو بیان کیا ہے جسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ کیا. اور یہ دوسرا واقعہ، ایک واقعہ گزر چکا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیلی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بتلا چکے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم، تم کو موت دینے کے بعد تم کو اللہ نے پھر سے زندہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 جو ہے کریم آف دا جو ان کے قوم کے جو کریم جو لوگ جو تھے، جو سردار جو لوگ تھے، وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا،
70 آدمیوں کو اپنی قوم کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی سرکشی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو موت دی۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اللہ اگر تم مارنا تو پہلے ہی مار دیتا ان لوگوں کو، یہاں لا کے مارا، اب میں قوم کیا جواب؟ قوم میرے پیچھے پڑ جائے، اللہ تم نے زندگی دے۔ تو موسیٰ کی دعا پر اللہ نے ان کو زندگی دی، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ایک واقعہ وہ بیان کیا گیا، دوسرا واقعہ اب یہ مقتول اٹھ بیٹھا، اللہ نے زندگی دی، قاتل کو بیان کیا، پھر اللہ نے موت دی۔ پھر اور 3 واقعات بھی اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں اسی سورہ بقرہ کے اندر۔ تو 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسان مرنے کے بعد پھر سے اللہ اس کو زندگی اسی دنیا میں اللہ نے دی، یعنی کہ بعد میں اسی دنیا میں اللہ نے جو زندگی دی، یہ 5 واقعات اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ایک واقعہ یہ کافی ہے، لیکن ہم 5 واقعات ان کو بطور مثال دے رہے ہیں تاکہ دل و دماغ کے اندر یقین بیٹھ جائے، یہ ایمان راسخ ہو جائے کہ تم کو مرنے کے بعد پھر سے وہ اللہ زندہ کرنے والے ہیں، پھر سے تم سے اللہ کے حضور پوچھنا، اپنے اعمال کی جواب دہی دینا ہے۔ تو ہم نے کہ ہر آدمی فکر کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو ہے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جس طرح اس دنیا کا ہر آدمی مرتا ہے، ہم بھی مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر سے اللہ کے حضور پھر سے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس دن کے لیے ہم تیاری کریں اور اپنے اعمال پر نظر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس عبرت کو اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں اس عبرت کو اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بطور نمونہ بنا دے، اور ہمیں اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری دنیا کے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ آسان بنائے، اور بعد کے مراحل جو زندگی کے بعد کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اپنے جنتوں میں اللہ سے داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جمعرات کو درس ہے، انشاءاللہ جمعرات کو جو ہمارا ماہانہ درس ہوتا ہے فیملیز کے ساتھ بیکری والی مسجد میں، انشاءاللہ درس ہوگا۔ اس میں دعوت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعوت کے بہت سارے طریقے چل رہے ہیں، ہر جماعت کا اپنا ایک طریقہ ہے، تو عنوان ہمارا یہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے جگہوں پر، تو دعوت کی اہمیت کو سامنے رکھیں اور صحیح طریقے کو اختیار کریں۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ دعوت کا صحیح طریقہ جی اگر یہ جسم اگر ہو تو پھر 50,000 سال کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہاں 50,000 سال کے چند سیکنڈ میں جو وہاں پر پگھل جائیں گے۔ بھوک کو، اس پیاس کو، عشر کے عذاب کو برداشت کرنا اسی کے مطابق جسم اللہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جی فرمائیے۔ کیا پڑھی جاتی ہے نماز